مجھے تو جی وہ اڈیالہ ٹرائلز کے دوران خان صاحب اور شاہ محمود صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ بھائی ایک بھٹو ٹرائلز تھے اور اب ایک اڈیالہ ٹرائل، تو وہ بھی کر کے دیکھا ہے، اس چیزوں سے بھی ہم گزر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹرگل ہے وہ آئی تھنک آپ کو اپنے بارے میں بھی بتاتا ہے. کئی شاید مجھے پہلے یہ جھجک بالکل ہو سکتی تھی کہ میں تو بہت کارپوریٹ قسم کا ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ والا وکیل ہوں، تو لوگوں کو، گھر والوں کو بھی شاید دوستوں کو تھا کہ یہ دیہات کی بازاروں کی سیاست اور یہ آربیٹریشن سے نکل کے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی اور اڈیالہ جیل کی وکالت کیسے کرے گا. سو مجھے اس پروسیس سے گزر کے جو شاید نارمل حالات میں آپ 10-20 سال میں گزرتے وہ ہم ان 2 سال میں گزر گئے. سو میں تو اس کو موقع کہوں گا جی. دیکھیں ایوری کرائسس از این اپرچونیٹی. سو میرے جیسے کے لیے یہ اپرچونیٹی رہی ہے، اور میں یہ بھی جس طرح آپ نے شروع میں کہا ہم امید بھی ہیں کئی اوروں کے لیے. میں چاہتا ہوں میرے حلقے سے بھی اور نئے امیدوار پیدا ہوں، وہی ٹریڈیشنل امیدوار نہ ہوں، میرے ساتھ والے حلقوں سے بھی ہوں، پورے پاکستان سے ہوں، جو نئی سوچ لے کے آئیں تبھی پاکستان بدل اچھے سے اچھے لوگ آئیں، کمپٹیشن میں آئیں، تبھی پاکستان بدل سکتا ہے جی. ورنہ ہی تو پھر ہم پاکستان سے کیا امید رکھتے ہیں. Now it's a professional question, given the scenario کہ آپ نے اڈیالہ ٹرائلز کی ہیں, and as a student of law, I'll be putting this question to you. I mean, how have you feel, being part of a proceeding جہاں پہ, it's a matter of public record. It has been, argued in the court. There are hundreds of observations that are coming on those, I would call it a sham trials. آپ کو پاکستان میں بطور وکیل اس عدالتی نظام نے کیا جو ہے وہ تاثر دیا ہے؟ کیا آپ کو جو ہے محسوس ہوا ہے کہ کیا یہی انصاف کے تقاضے، یہی انصاف کے پیمانے، یہی وہ سٹینڈرڈز ہیں جس کے مطابق ان عدالتوں کو کام کرنا چاہیے؟ I would now seek your professional opinion on this. بالکل نہیں جی، یہ اس طرح تو بالکل نظام نہیں چلنا چاہیے. لیکن میرے اور آپ جیسوں کے اوپر ایک اور بھی چیز فرض ہے نا کہ ہم نے امید کی کرن بھی بننا ہے. مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ کے تو اب اپنے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے. میں وکٹم خود ہوں اس نظام کا، عدالتی نظام کا، الیکشن کمیشن کے پروسیس کا، کہ بلیٹنٹ اللیگیلٹیز اور ریگولیرٹیز ہیں. اس کے باوجود مجھے انصاف نہیں مل رہا، شاید دوبارہ بائی الیکشن لڑنا پڑے گا. اور جو اڈیالہ ٹرائلز میں ایز وکیل بھی میں وکٹم ہوں. اب میرے کلائنٹس تو ہیں ہی، لیکن ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی سائفر کیس جیسے معاملے کے اندر، مجھے اور سلمان صفدر صاحب کو، سکندر ذوالقرنین صاحب کو ہمیں باہر کر دیا گیا. ہماری موجودگی میں ایک دن کے اندر 2 نوجوان کچھ وکیلوں نے، جن کو اس کیس کا پہلے پتہ بھی نہیں تھا، ایک دن میں 10 اور ایک دن میں 11 وٹنسز کراس ایگزامن کر دیے. میں کہہ رہا ہوں وہ نہ بھی ہوں، وہ اسٹیٹ کاؤنسل ہیں، سرکار کے اسٹیٹ کاؤنسل ہیں، تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ویسے ہی ایگزسٹ کرتا ہے. اتنے بڑے کیسز میں تو تیاری کرنے کے لیے کتنے دن یا کتنے ہفتے چاہیے. لیکن میں کہہ رہا ہوں نہ کرنے کی ضرورت. پھر بھی جب میں اور سلمان صفدر صاحب وہاں پہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکیل کے طور پر اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہیں، تو ہماری موجودگی میں جج صاحب ہمیں سائٹ پہ کر کے اور ان 2 وکیلوں سے رات 11 بجے تک جرا کیسے کرا کے اور اس کا کیس کا اختتام کر کے فیصلہ سنا سکتے ہیں. اس کیس میں جو کہ شاید ہماری اس کم از کم 10 سال کی، اگر پاکستانی تاریخ کی نہیں تو ان 10 سال کا تو سب سے شاید اہم کیسز میں سے ایک کیس ہے. سو یہ جب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو آپ کو بہت سارے خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں، سوال اٹھتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کی اپیلز کورٹس میں لے کے جاتے ہیں، ان میں ٹائم لگتا ہے. اب ہم کر رہے ہیں، اپیل میں ہیں، سائفر کیس بھی، توشہ خانہ کیس بھی، باقی بھی اپیل میں چلیں گے اور یہ اڑ جائیں گے اپیل میں، بیکاز جس طرح آپ نے کہا کورٹ آبزرویشن دیکھ رہے ہیں. سو 2 راستے ہیں جی. ایک راستہ ہے کہ عوام یہ کہتی ہے کہ جی آپ جلاؤ گھیراؤ کریں، سڑکوں پہ آئیں، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ کے کلائنٹس جو اڈیالہ جیل میں بند ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. بالکل یہ ہو سکتی ہیں چیزیں، لیکن کیا وہ چیز کرنے کے لیے میں بہترین شخص ہوں، یا میں اور آپ وہ ہیں جنہوں نے اپنے عدالتی نظام کا بھی وقار بلند کروانا ہے، جا کے عدالتوں میں لڑنا ہے اپنے انصاف کے لیے بھی، کلائنٹس کے لیے، تاکہ لوگوں کی امید کی کرن وہ چیز بنے. اگر ملک جل جائے گا تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ مجھے اور آپ کو ہی ہوگا. اگر ہمیں عدالتوں سے آخر انصاف مل جائے گا تو اس کا فائدہ کس کا ہوگا؟ پورے پاکستان کا ہوگا. آئندہ اس طرح کے شیم ٹرائلز کرنے والے جج بھی سوچیں گے، جو وکیل اس کا حصہ بنیں گے، اور جو اعلیٰ عدلیہ کے جج ان کو دیکھیں گے، ان کی اپیلوں کو، وہ بھی سوچیں گے کہ اپنا کل کو مذاق نہیں اڑوانا. اور مجھے یقیناً ابھی بھی اپنی عدلیہ سے امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا. اور وہ اگر چل پڑتے ہیں ہم اس چیز میں، تو ریفارم ایک پروسیس ہے، اور اس پروسیس کا اگر نتیجہ ٹھیک نکلے گا، بھٹو کو آج 4 دہائیوں کے بعد کوئی تھوڑا سا انصاف ملا ہے.
اگر ہم اس چیز کو اب 4 مہینوں پہ لے کے آ جاتے ہیں تو اگلی دفعہ انشاءاللہ 4 ہفتے میں بھی غلطی ٹھیک ہوگی. آپ کی رائے میں ان حالات میں جس طرح ہم نے یہ کلاسیکل اگزامپلس دیکھی ہیں, آئی مین مینوپولیشن کی, ایون جوڈیشل مینوپولیٹو پریکٹسز جو ہیں وہ پروان چڑھ رہی ہیں, تو آپ کی رائے میں کیا عدلیہ آزاد ہے, کم آزاد ہے, پارشل آزاد ہے, کیا آئی مین ہاؤ ڈو یو سی دا انٹائر جوڈیشل سسٹم؟ عدلیہ آزاد کیسے؟ اگر آپ کے 8 میں سے 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز خود خط لکھ کے کہہ دیں اپنی سپیریئر جوڈیشری کو, اور خط بھی اوور نائٹ انہوں نے سوچ کے نہیں لکھ دیا, انہوں نے اس کے اوپر پہلے میٹنگز کرتے رہے, پہلے گزارشات اپنے جوڈیشری کے ہیڈز کے آگے رکھتے رہیں. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دباؤ میں ہیں, اور وہ اس سال کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کنوکشن بھی ہوئی ہیں اور گھنٹوں کے اندر سزائیں معاف بھی ہوئی ہیں, تو ان سب کا پھر ہم کیا دیکھ سکتے ہیں؟ سوال تو ان ججز پہ بھی اٹھتے ہیں, عدالت کے پورے نظام پہ اٹھتے ہیں. سو بات یہ ہے کہ عدلیہ, اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز آر ناٹ فری فرام فیئر اف ناٹ فیور, تو ہم عام ججز کی کیا بات کر سکتے ہیں جن کی نہ اتنی تنخواہیں ہیں, نہ ان کے پاس اتنے وسائل ہیں, نہ انہیں اتنی پروٹیکشن ہے, نہ وہ میڈیا لائم لائٹ میں ہے کہ ان کا کوئی ذکر کر کے ان کو بچانے آ جائے. سو عدلیہ کی آزادی کی جنگ جو ہے وہ تو ہمیں اس سارے سرکس کے بعد بھی لڑنی پڑے گی. میں اس کو سرکس اس لیے کہوں گا کہ یہ کبھی نہ کبھی تو یہ معاملہ یہ ختم ہو جائے گا. اور ہم وکیل ہیں, میں تو اور آپ بھی, ہم ہر طرف کے وکیل رہے ہیں اور آگے بھی رہ سکتے ہیں. جس کے ساتھ زیادتی ہوگی اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہوں گے. اعتزاز احسن پیپلز پارٹی میں رہ کے عمران خان کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں, تو ہم بھی جس کے ساتھ ناانصافی ہوگی اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور لیکن ابھی یہ جو چیز ہے یہ سائیکل ختم ہونا ہوگا. اب یہاں پہ راولپنڈی پریس کلب کے باہر خان صاحب کی بہنوں نے اور کچھ اور خواتین اور ورکرز نے ایک دعائیہ تقریب رکھی, مائک کچھ رکھا, اور اس کے اوپر ان کے اوپر بھی پرچے کٹ گئے. ہر جگہ آپ کوئی بات کریں تو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کا استعمال اس طرح ہو رہا ہے جیسے وہ کوئی مذاق ہے. پاکستان کی اس سے زیادہ کیا بدنامی ہے کہ اگر آپ جس سپیڈ سے پاکستان میں وکلاء پہ, سیاستدانوں پہ, عام شہریوں پہ دہشت گردی کے پرچے دے رہے ہیں, تو کیا پاکستان میں ایک وقت ایسا نہیں آنا چاہیے کہ اب دہشت گردی کے جو قانون ہے اس کو بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, یا ایٹ لیسٹ کہ جو لوگ اس کا منفی استعمال کر رہے ہیں اور اس سطح پہ کر کے صرف پاکستانیوں کی نہیں بلکہ عالمی سطح پہ انٹرنیشنلی پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں, ان کے خلاف بھی ٹھوس کارروائیاں نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے, اور تبھی ڈیٹرنس کریٹ ہوگی. لیکن میں اس سے زیادہ اہم بات یہ کہوں گا کہ انسداد دہشت گردی کے قوانین کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے اس سے کیا ہو رہا ہے. آپ ATC میں جاتے ہیں, کورٹ کے اندر, ہم بھی جاتے ہیں آج کل, ہر شہر میں جاتے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ وہاں صرف ایک مخصوص پارٹی کے یعنی کہ تحریک انصاف کے ورکرز ہی بھرے ہوتے ہیں. ایک وقت تھا کہ جینون جو دہشت گرد تھے یا بینڈ آؤٹ فٹ تھے ان کے ٹرائل ہوتے تھے, اب تو وہ کبھی نظر ہی نہیں آتے, تو صرف سیاسی لوگ نظر آتے ہیں. جو اصل المیہ ہے, پاکستان از ون آف دا کنٹریز وچ از گراؤنڈ زیرو فار ٹیررزم اینڈ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز. ہم تو ابھی بھی ہمارے جو فوج کے ہمارے افسران ہیں, سولجرز ہیں, ہماری لا انفورسمنٹ کے رہے, پاکستان پولیس کے, پنجاب پولیس ہو یا چاہے خیبر پختونخوا کی ہو کہ باقی شہروں کی ہو, کہ وہ اپنی زندگیوں سے قیمت ادا کر رہے ہیں ٹیررزم کے خلاف. سو ہم جب تک صحیح ٹرائل نہیں کریں گے, ہم ٹیررسٹ جو پاکستان میں موجود ہیں ان کو کویل نہیں کریں گے, اور وہ عدالتی نظام سے ہی ہو سکتا ہے. سو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے تو ہم میں سے کوئی حق میں نہیں ہے. تو وہ کب ہوگا اگر ہم انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے. ان چیزوں سے ہمیں نکلنا ہوگا, اور جتنی جلدی نکلیں گے اچھا ہے. کیونکہ دیکھیں خدشہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کل کو دوسری پارٹی کی حکومت آ گئی تو وہ بدلے میں وہی کام شروع کر دے گی. میں تو اس کا ساتھ نہیں دوں گا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سائیکل کسی نے روکنا ہے. جتنی جلدی رک جائے, ہمیشہ کے لیے رک جائے, پاکستان کے لیے اتنا بہتر ہے.